اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو لاہور سے سیدھا ہی 10 بجے چلے ہیں، میرا خیال ہے 11:15 بھی نہیں ہوں گے جب ہم اسکردو پہنچ گئے. تو یہ جو فیسلٹی ہے یہ پہلی مرتبہ ایک پچھلی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی فرام کراچی، لاہور وغیرہ وغیرہ. اور عارف صاحب بتا رہے تھے کہ 10 فلائٹس آتی ہیں سیزن میں. اینڈ رائٹ ناؤ اسکردو میں، یعنی پورے پاکستان میں اتنے لگژری ریزورٹس نہیں ہیں جتنے اسکردو میں. ٹھیک ہے، وہ مہنگے ہیں، لیکن باہر تو اور ان میں جو فیسلٹیز ہے اٹس امیزنگ کہ وہ فیسلٹیز یہاں پہ کیسے مطلب کہ دی جا رہی ہیں. لوگ آتے ہیں یا تو بکنگ نہیں ملتی. ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم باقاعدہ شنگری لا میں ہمیں قیام کی مطلب موقع نصیب ہوا. اچھا، شنگری لا کا، اس شنگری لا کا ایک پوری تاریخ، مثلا اس شنگری لا کو میں آلموسٹ 50 برس سے زیادہ کو جانتا. اور یہ شروع تب ہوئی کہانی شنگری لا کی. آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک زمانے میں سبزیوں اور پھولوں کی اور ایگریکلچر اکوپمنٹس کی اور پلانٹس کی یہ ایک کمپنی ہوتی تھی، کسان اینڈ کمپنی. میں وہاں بیٹھا بھی کرتا تھا. تو وہاں پہ ایک صاحب آتے تھے میرے والد صاحب کو ملنے، اور میں یہ لکھ بھی چکا ہوں، عرض بھی کر چکا ہوں کہ والد صاحب کیونکہ کسان کے بیٹے تھے، خود انہوں نے ہل جوت کے چلایا ہوا تھا. مٹی کو خوشبو سے سونگھ کر بتا دیتے تھے کہ مٹی زرخیز ہے یا نہیں، اور اس میں کون سا پودا، کون سا پھول، کون سی فصل کامیاب ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں ہو سکتی. چنانچہ لوگ آتے تھے ان سے مشورہ کریں. تو ایک بڑے امپریسو قسم کے صاحب آتے تھے، کم از کم 2-3 مرتبہ وہ آئے. انہوں نے کہا کہ جی میں اسکردو سے آیا، اور بلیو می دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں نام سن رہا تھا اسکردو کا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا. اب پاکستانی ہمارا یہ حال تھا جہالت کا. اور وہ تھے بریگیڈیئر اسلم، جنہوں نے بنیاد رکھی اس شنگری لا کی. اور وہ آتے تھے والد صاحب کے پاس، اور ان کی خواہش تھی، انہوں نے بتایا کہ جی وہاں ایک جھیل ہے میرے تصرف میں، کیونکہ یہ شنگری لا والوں کی جھیل، تو اس میں کیا سنگھاڑے کامیاب ہو سکتے ہیں. سنگھاڑے وہاں مرید کے وغیرہ کے جوڑوں میں ہوتے تھے. تو انہوں نے انہیں حساب لگا کے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھول کون سے کامیاب ہو سکتے، کہا کہ وہاں پہ گلاب کامیاب ہو سکتا ہے. والد صاحب نے کہا پورے یورپ میں گلاب کامیاب ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے، یعنی کسان اینڈ کمپنی نے، گلاب کے پودے بریگیڈیئر اسلم صاحب کو مہیا کیے، بک کیے، اور وہ شنگری لا کے آس پاس لگائے گئے. کین یو بلیو اٹ کہ اس بات کو 50 سال ہو چکے ہیں. اور عارف اسلم جو اب مالک ہیں شنگری لا کے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ وہی گلاب کے پودے ہیں جو آپ کے والد صاحب نے سپلائی کیے. پورے ایریا میں وہ گلاب مہک رہے ہیں، مہکیں تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ان گلابوں کو دیکھتا ہوں تو ان میں مجھے صرف گلاب کی خوشبو نہیں آتی، اپنے والد صاحب کی خوشبو آتی. لیکن کنٹینیوٹی جو ہے پلانٹ کی، کہاں لاہور سے وہ چلتا ہے اور کہاں اسکردو جیسی فار آف وادی میں وہ آ کے لگایا جاتا ہے، اور کہاں میں اس شخص کا بیٹا جس نے وہ گلاب کے پودے مہیا کیے تھے یہاں آتا ہے. تو مجھے ان میں گلاب کی مہک کے علاوہ اپنے والد کی خوشبو تو آئے گی. خواتین حضرات، ایکچولی میں پرانی یادوں میں کھو گیا. یہ جو جھیل ہے، میں نے عارف کو ٹیلی فون کیا. میں بتاتا ہوں کہ عارف کے ساتھ کس طرح، عارف اسلم کے ساتھ، اور میں نے اسے کہا کہ بھائی اس طرح ہم آ رہے ہیں اور ایکسپریس کا عملہ آ رہا ہے. اور میں داد دیتا ہوں، دیکھیں آئی اشور یو، پاکستان کا کوئی اور چینل نہیں ہے جو اس طرح کے پروگرام کرتا ہے. یعنی یہ جنون والے پروگرام ہے، یہ باقاعدہ وہ فیتا لپیٹنے والے پروگرام نہیں ہیں.
اب صاحب بٹی عمیر آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ابھی یہ الٹ جائے، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب جان پہ کھیل رہے ہیں، ایسی نہیں ہے۔ اب وقار کو کچھ نہیں ہوگا، اس کا وزن ہلکا ہے، ڈوب میں جاؤں گا۔ وہ احمد مشتاق کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ اسے دیکھیں یا اس میں ڈوب جائیں، پانی کے بارے میں کہتا ہے۔ تو اس میں مچھلیاں ہیں، اور مچھلیاں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے ٹراؤٹ، اور ہیوج فش۔ لاسٹ ٹائم میں جب آیا تھا تو میں نے اتنی فشز نہیں دیکھی تھی، اور یہ بھری ہوئی ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے نا کہ اس جھیل میں، عام جھیلیں جتنی بھی جھیلیں ہوتی ہیں موسٹلی وہاں پہ کوئی نہ کوئی نالا آ کے گرتا ہے، برفیں جو ہوتی ہیں وہ پگھلتی ہیں، اور اس سے وہ جھیل جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ اس جھیل میں چشمے ہیں نیچے، اور اگر آپ خاص جگہوں پہ دیکھیں تو وہ ابلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیٹ از وائی اٹس کلیئر اور اٹس بلو۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ عارف کو جب میں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے دیکھو میں 18-20 سال کے بعد آ رہا ہوں، مجھے کوئی لیک ویو وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے ایک طرف کمرہ چاہیے جہاں پہ میں تھوڑا بہت کام کر سکوں، تھوڑا بہت سیر کر سکوں، لیک ویو نہیں چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک پورا سویٹ جو ہے شیلے ٹائپ، اور اس کے برآمدے میں بیٹھ کے جب میں نے اس لیک کو دیکھا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ لیک ایسی نہیں ہے جس سے دل بھر جائے۔ یہ میں اب آیا ہوں تو یہ ایک نئی لیک لگتی ہے، انچھوئی، یہاں اور کوئی بھی نہیں گیا، حالانکہ یہاں کشتیاں چلتی ہیں، مسافر آتے رہتے ہیں، لیکن اس کی جو پوترتا ہے، اس کی نیٹنس جو ہے، اس کی پاکیزگی جو ہے، اس کی شفافیت جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی سینگ از بلیونگ، تو وہ دیکھ کے ہی ان کا پتہ چلتا ہے۔ اور میرا خیال میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں مئی میں آیا ہوں، اور آج تک میں نے شنگریلا کے بیک گراؤنڈ پہ اتنی برفیں نہیں دیکھی۔ اس سے اس کا اور ہی ایک کوشچن بنتا ہے۔ اچھا یہ جو وہ اپر کچورا بھی ہے، دیٹس آلسو ویری بیوٹیفل لیک، یہاں سے کچھ دور اوپر ہے، اور اس کے ساتھ وادی سوک کو رستہ جاتا۔ وادی سوک اس زمانے میں ظاہر ہے وہ کوئی بھی نہیں تھا، اٹ واز ڈیسولیٹ، ایک دریا سا تھا، درمیان میں گرینری تھی۔ اب وہاں بھی وہ ڈیولپ ہو گیا اور بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ اور اگر وادی سوک سے سیدھا اوپر جائیں تو آپ کو شاید یاد ہوگا، میری کتاب ہے دیوسائی، اس میں برجیلا درہ ہے۔ برجیلا درہ سے ایک انگریز جو تھا 150 سال پہلے وہاں پہنچا تھا، وہ کم وقت ہر جگہ پہلے پہنچ جاتے ہیں ہم سے 100-150 سال۔ اچھا، اس نے پہنچ کر کہا تھا کہ ہمالیہ کا سب سے شاندار منظر جو ہے برجیلا سے دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہاں سے کیٹو دکھائی دیتی ہے، گیشاپورم دکھائی، یو نیم اٹ، 5-6 بہت چھوٹی چھوٹی جس میں منیچر ہوتی ہے، ظاہر 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اگر وادی سوک سے ذرا آگے جائے نا تو چڑھائی شروع ہوتی ہے، تو وہ برجیلا کی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو یہاں سے آپ اس نظارے تک جا سکتے ہیں، ادروائز ظاہر ہے کہ دیوسائی کے راستے جانا پڑے گا۔ ہیلو ہیلو ہیلو